فلاحی ریاستوں کے تصور موجودہ دور میں اکثر لیبر اورینٹڈ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ویلفیئر اسٹیٹ کا پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں اس میں مثلاً مزدور اور ورکنگ طبقے کے لیے ہفتے میں میکسیمم ورکنگ آورز ہوتے ہیں، عام طور پہ 40 سے لے کے 50-60 تک ورکنگ آورز پر ویک رکھے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو اکثر کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا سوشل ویلفیئر بینیفٹ سسٹم شروع کیا جاتا ہے جس کا مقصد ان ایمپلائڈ ورکرز اور اس کے علاوہ ان کو سپورٹ، سک ورکرز کی سپورٹ اور ڈسیبلڈ کی سپورٹ، یا ایسی خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لیے کچھ سپورٹ، یہ اکثر پہلا ہال مارک ہوتا ہے آف اے ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ۔ ایک اور چیز جو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروویژن فار اپورڈ موبلٹی، یعنی کہ اگر کسی ملک میں فری تعلیم نہیں ہے تو کم از کم ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ قابل ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن اور اوپر چڑھنے کے مواقع فراہم ہونے۔ ایک اور ویلفیئر اسٹیٹ کا سمبل ہوتا ہے کہ کم سے کم اسکول لیول تک سب کے لیے تعلیم مفت کر دینا۔ ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر اگر ہیلتھ فیلڈ ہے تو ہیلتھ فیلڈ میں یا تو یونیورسل انشورنس ہوتی ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان ایمپلائڈ لوگ ہو گئے، خواتین گھریلو ہو گئیں، یا بوڑھے لوگ ہو گئے، بچے ہو گئے، ان کی کم سے کم تشخیصی میڈیکل حصہ یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آئی سی یو کے کچھ دن اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا عام طور پہ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کانٹریکٹ کر کے تو اپنے ہی سکے کی قیمتیں کم کر دیں اور ملک میں مہنگائی کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں گوشت جو ہے وہ 1000 روپے کے قریب ملتا ہو اور دیسی گھی بھی 1000 روپے سے بھی زیادہ ہو۔ یہ طریقے نہیں ہیں کسی ویلفیئر اسٹیٹ کے۔ ویلفیئر اسٹیٹ میں ایکسیسو ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ ملک یورپین ایسے بھی ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور جن کا بڑا ہائی ٹیکسیشن ریٹ ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہے یہ بہت عرصے کے لیے سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو ویلفیئر اسٹیٹ میں عموماً دیکھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے ایک عمومی ڈائریکشن ملک کی، کہ اگر وہ ایک فرض کریں ایک اسلامی ملک ہے تو اس کی عمومی ڈائریکشن کیا ہوگی، اگر وہ ایک سیکولر ملک ہے تو اس کی عمومی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ ایک چیز جو نہیں ہوتی وہ یہ نہیں ہوتی کہ ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں انہیں آپ کہیں کہ یہ اڈے بن جائیں، ٹورزم کے اڈے بن جائیں، حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹورزم کلچر ایک انتہائی ہی کیپٹلسٹک قسم کا اور مورلی
ڈیگریڈنگ قسم کا کلچر ہوتا ہے، اور جس نے بھی میجر بیچز سینٹرز وغیرہ دیکھے ہوئے ہیں، ہوٹلنگ دیکھی ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر کتنا نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ باقی چیزیں جو ویلفیئر اسٹیٹ میں ہیں ان میں عام طور پہ سٹیزنز کی ایکویلٹی ہونی، قانون کے تحت بھی اور طریقے سے بھی۔ اگر وہ ایک فیڈریشن یا کانفیڈریشن ہے تو صوبوں کی برابری اور نمائندگی ہونی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسلامی ریاست کی بات بھی کر رہا ہے، جب وہ جلوس نکالتا ہے تو لوگوں کی کاروں میں پتھر مار دیتا ہے۔ اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ ٹورزم کی باتیں شروع کر دیتا ہے، وہ IMF کی ڈیویلویشن کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ از دی کنفیوژن، اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ برِ صغیر میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں بڑا عام ہے۔ ایک وجہ جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان آزادی سے پہلے صدیوں کے حساب سے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپوں کے حکمرانی کے اندر رہے، پھر انگریزوں کے حکمرانی میں چلے گئے، اور ایک مائنورٹی رول سے دوسرا مائنورٹی رول، ایک منارکل رول سے دوسرا منارکل رول۔ اس کی بنیادی وجہ ایک انتشاری سوچ ہے، اور یہ انتشاری سوچ جو ہے یہ موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ون آف دا ریزنز کہ مسٹر محمد علی جناح کو بہت بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور لیاقت علی خان بہرہ کو، کہ انہوں نے ایک کنفیوژن جو ہے، ایک پریکٹیکل ٹلٹ دیا چیز کو، سوچ کو، جو کہ یہ تحریک وہ تحریک، فلاں کوئٹ فلاں ڈمکا، اس قسم کی تحریکوں میں منتشر ہوئی پڑی تھی۔ یہ کہنا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کہنے سے ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو کوئی تجربہ ہونا چاہیے، کسی ویلفیئر ٹائپ اسٹیٹ میں کبھی آپ نے کام کیا ہو، کوئی اس قسم کے اداروں میں صحیح معنوں میں کام کیا ہو۔ ایسے ادارے نہ ہوں جو کہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے گئے ہوں، اوپر سے وہ خرائطی لگ رہے ہوں، یا ایسے ادارے جو کہ لوگوں کو بہت کم دیتے ہوں اور باقی ادھر ادھر کے اکٹھے کرنے والے جو ہیں وہ اسے کھا پی جاتے ہوں۔ یہ ایشو کہ ویلفیئر اسٹیٹ یا ریاست مدینہ کیا ہے اور کس طرح ہونی چاہیے، اور یہ ایک اسٹل ایک برننگ ایشو ہے، اور اس کے جواب جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ غور سے قرآن حدیث اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہمیں دین کی نعمت کی وجہ سے ملی ان کو ذرا غور سے اسٹڈی کیا جائے۔ یہ کہنا کہ صرف کسی ایک مذہب کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو دولت ہی دولت ملتی جائے گی، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی کوئی اس کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان صرف دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں جاتا، مسلمان جو ہوتا ہے اس کا مین آبجیکٹیو آخرت کی دولت ہوتی ہے، اور مسلمان تو دنیا میں شہادت بھی پا لیتا ہے اس آخرت کے لیے۔ تو یہ کہنا، پھر میں نے کئی بار سنا ہے لوگوں کو کہ جی ریاست مدینہ اتنی امیر ہو گئی کہ وہاں کوئی زکوٰۃ کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی تو یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی صورتحال تھی، اگر تھی تو کیا اس کا تعلق مسلمان فتوحات اور اس کی وجہ سے امیر علاقے جو تھے وہاں سے کچھ جزیہ اور اس طرح کی چیزوں کی آمد و رفت جو کہ صدیوں تک جاری رہی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ
دمشق اور پھر بغداد میں چلا گیا اور بھلا دیا گیا اس علاقے کو دوبارہ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان سلاطین اور حکمران اور اس طرح کے امیر لوگ جو تھے یہ ایک بڑے امپورٹنٹ سمبل ہوتے تھے آف گیونگ پارٹ آف دیئر ویلتھ ٹو مدینہ اینڈ مکہ. اور عثمانیہ سلطنت بھی باقاعدہ مکہ مدینہ کے لوگوں کے لیے تحائف وغیرہ بھیجتی تھی ہر سال، جو شام سے جایا کرتے تھے. افریقہ سے ہمارے سیاہ فام مسلمان سلطان بھی اس میں حصہ لیتے تھے، اور ہندوستان کے حکمران تو خاص طور پہ منیفیشنٹ تھے فار دیٹ. سو بہرحال دی کویشچن یہ نہیں ہے کہ کیا ریاست مدینہ امیر تھی یا نہیں تھی، یا رہی تھی یا نہیں رہی تھی. دس از ناٹ دی کویشچن. کویشچن بیسیکلی یہ ہے کہ قرآن میں آلریڈی دیا گیا ہوا ہے کہ رائٹ پاتھ کیا ہے اور آپ نے اسے فالو کرنا ہے، اور اپنے آپ کی پیوریفیکیشن جو ہے دیٹ از اسلام کا بنیادی ایک آبجیکٹو ہے، سیلف پیوریفیکیشن. اینڈ آلویز آبویسلی اسلام میں آپ اپنے آپ کو بھی پیوریفائی کرتے ہیں اور برائی کو بھی روکتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دی ویلفیئر اسٹیٹ، میرا نہیں خیال کہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ کے قریب ہیں، بلکہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں کچھ ویلفیئر چیزیں جو تھیں ان کو تھوڑا کیا ہے. ہم نے سبسڈیز جو ہیں وہ تھوڑی کی ہیں، ہم نے تعلیم اتنی زیادہ مہنگی کر دی ہے کہ لوگ جائیدادیں بیچ کے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. ہم نے تعلیم کی ڈیوریشن اتنی بڑھا دی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلی جماعت میں جانے سے پہلے ہی، کلاس 1 میں جانے سے پہلے کسی انگلش اسکول میں آلریڈی وہ لاکھ روپے لگا بیٹھا ہوتا ہے اور ابھی پہلی جماعت میں نہیں گیا ہوتا. تو یہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم نہیں لگ رہا ہے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے سوسائٹی میں، اب مثلاً اس وقت کرونا ایپیڈیمک ہے، کیا سرکار پاکستان نے مفت ماسک ہر آدمی کو سپلائی کیے ہیں؟ مفت ویکسین البتہ، جو کہ بہت ساری اس میں سے ڈونیٹڈ ہے، کچھ اب باٹ بھی ہے. تو مطلب ہے کہ کیا ہے؟ کیا سرکار پاکستان نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ کمروں اور آفیسز کے اندر، سپر مارکیٹس کے اندر، سکولز کے اندر ایگزاسٹ فینز فٹ کر دیے جائیں تاکہ ریسپریٹری ڈیزیز، صرف کرونا نہیں بلکہ اور بھی ریسپریٹری ڈیزیزز تھوڑی ہو جائیں؟ کیا ایسا کیا ہے؟ کیا ہم اس ملک میں اتنی پروٹین ڈیفیشنسی ہے بچوں میں، کیا ہم نے ملک پروڈکشن کی کوشش کو انڈسٹریل کی ہے؟ کیا ہم نے کوشش کر رہے ہیں گوشت کی قیمت کم کرنے کی، یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آرٹیفیشل سویا پروٹین کی بیس پہ دودھ بنانے شروع ہو گئے ہیں. ایسی کمپنیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے جو سویا پروٹین کے نام پہ دودھ بیچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو نہیں ویلفیئر اسٹیٹ چل سکتی. ویلفیئر اسٹیٹ اس طرح بھی نہیں چل سکتی ہوتی کہ سادہ ٹیکے، سادہ علاج کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں اور علاج بھی آپ کو کوئی نہ ملے. اور اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں اور خدا نخواستہ آپ کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا بیوہ ہو گئی ہیں یا کوئی یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کی تو باتیں صرف کر رہے ہیں، آپ نے اس کا بہت ہی تھوڑا کچھ کیا ہے. بیت المال مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرانا بے نظیر پروگرام جو کہ احساس کے نام سے اب ہے، جو کہ سوشل فنڈز جو کہ برٹن شریٹن ملکوں میں ہیں ان سے ظاہر ہے کہ آئیڈیا لیا گیا ہے، تو وہ موجود ہیں لیکن وہ بھی اتنے فعال نہیں ہو سکتے ہیں. پھر اس میں ہر چیز کے لیے پیسہ اور آمدنی چاہیے، ملک کی اپنی آمدنی چاہیے.
اگر ایک ملک جو ہے وہ ہر وقت لڑائیاں کر رہا ہے اور ریسورسز ادھر لگا رہا ہے اور ادھر آس پاس کے ملکوں میں اپنی لابی پیدا کرنے کے لیے ان کی ہر بات مان رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک میں منشیات وغیرہ بھی فروخت ہونے دے رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پیسے بھی لگا رہا ہے، تو یہ تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اتنی بڑی بیوروکریسی مختلف قسم کی ہے، اس کے اپنے ایکسپینسز ہیں، وہ کوئی پرائیویٹ بزنسز بھی نہیں ہونے دیتے جس سے کوئی ملک کی انکم ہو، ٹیکسیشن جو ہے ہر چیز پہ موجود ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو پراپرلی ابھی تک اپنا ایکسپریشن پاور یا جوڈیشری یا کوئی اور چیز بھی ہم اسے نہیں کر سکے ہیں۔ ایون ایک میاں بیوی کی اگر ایک طلاق ہو جاتی ہے اور وہ کوئی ایک دو بچے ہیں، ان کے خرچے جو ہیں وہ بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں یہ حالت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی، دودھ کے لیے بھی اگر کوئی پیسے باپ سے یا کہیں اور سے آنے ہیں تو اس کا بھی کورٹ کے تھرو بڑی ہیوی فیس دے کے تو وہ اٹھا کے مقدمہ لڑیں گے اور پھر تھوڑا سا وہ ایک اماؤنٹ ہوگا، وہ بھی اگلا دے گا نہیں دے گا، وہ بھی سال ڈیڑھ سال بعد اس کا میں بھی فیصلہ ہو۔ تو مطلب ہے کہ یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں، تو یہ ڈی اسٹال کلیمز آف ویلفیئر اسٹیٹ اور ریاست مدینہ اور سم تھنگ، چاہے کوئی بھی کرے، یہ پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، کوئی صرف موجودہ دور نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ وی آر سیریس تو ہم جہاں دنیا میں کچھ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان کی اسٹرکچر کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں اور پراپر طریقے سے سسٹم کو لے کریں، چونکہ ادروائز تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال امید رکھنی چاہیے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، امید سے ہی دنیا قائم ہے۔ سو میری طرف سے آپ کو خدا حافظ اور